یہ جملہ نہیں سنا جائے گا، نبی زندہ ہیں۔ یہ تھا عمر کا عقیدہ، اور عمر کا عقیدہ یہ تھا جو میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کا عقیدہ میرے جنازے کو لے کے، اور مولا علی سے کہا لے کے جاؤ روضہ رسول پہ، میری وفات کے بعد میرے جنازے کو لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، جواب ملے ٹھیک ہے، اجازت ملے دفن کر دینا، کھڑکی کھلے دفن کر دینا، دروازہ کھلے دفن کرنا، ورنہ نہیں ادھر جنت البقیع میں لے جانا۔ عمر کا عقیدہ ابو بکر کا عقیدہ بتا رہا ہے، نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اور وہ جو کل زندہ تھے بدرجہ اولا وللآخرۃ خیر لک من الاولی مطابق آج بھی زندہ ہیں اور بدرجہ اولا زندہ ہیں۔ توجہ رکھنا محبت سے۔ اللہ اکبر۔ وقت نصر بادشاہ نے جب بنی اسرائیل کی قوم بگڑنے لگی، جو بیت المقدس کے گرد و نواح میں آباد تھی، بیت المقدس کا جھگڑا آج بھی چل رہا ہے، لوگوں بیت المقدس کے گرد و نواح میں بنی اسرائیل کے لوگ آباد ہیں، ان کے عقیدے بگڑتے چلے گئے، ایمان کمزور ہو گیا، جب یہ کھوکھلے ہو گئے، بظاہر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، ادھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، بخت نصر بادشاہ مقرر ہوا، یہ ظالم جابر کافر بادشاہ، یہ ایک بڑی فوج لے کے، لشکر جرار لے کے حملہ آور ہوا بیت المقدس کے اوپر، اس نے تمام بستی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور 1/3 حصے کو قتل کر دیا، 1/3 حصے کو قید کر دیا، 1/3 حصے کو جلا وطن کر دیا۔ توجہ رکھنا، 3 دھڑ میں بانٹ دیا، ایک حصہ قتل کر دیا جتنے لوگ آباد تھے، اور ایک کو قید کر لیا، اور ایک کو جناب والا ملک بدر کر دیا، اور پھر جو لوگ قتل ہو گئے نا تو پورا بیت المقدس کے آس پاس یہ پہاڑیاں، یہ علاقے، یہ سارے خالی ہو گئے، اب یہ سارا شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، بیت المقدس کے گرد و نواح میں کوئی انسان، کوئی کچھ نہیں، مکان ویسے کے ویسے رہ گئے، کھیت ویسے پڑے رہ گئے، باغات ایسے رہ گئے، سب کچھ ایسے پڑا رہ گیا، یوں ہی جناب والا 70 سال گزر گئے، 70 سال کے بعد یہ بادشاہ مر گیا، اور ملک فارس کے مسلمانوں کو جمع کیا، اور پھر جناب والا اہل ایمان وہاں اکٹھے ہو گئے۔ توجہ ہے۔ 30 سال میں یہ جو کچھ اجڑا ہوا تھا نا، تباہ و برباد ہو گیا تھا، تو 30 سال میں پھر ویسا ہی آباد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے نا ذرا توجہ رکھیں لوگوں، رب کا قرآن کہتا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، رب فرماتا ہے ادھر سے جو گزر ہوا، کس کا؟ حضرت عزیر علیہ السلام، بخت نصر بادشاہ نے، اس میں بڑے سارے لوگ قید ہو گئے تھے، جیلوں میں چلے گئے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی بچپن میں گئے، دانیال علیہ السلام بھی بچپن، یہ بھی قید ہو گئے، آپ نے جناب والا جیل میں ہی، قید میں ہی جوانی پائی، جوانی کے دنوں میں جب آپ رہا ہو گئے، گھر کی طرف پلٹے، اپنے علاقے و بستی کی طرف پلٹے، گزرتے پہ سوار گئیں، آپ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے سامنے ان پہاڑیوں پہ پہنچے، آپ نے دیکھا یہ بستی اجڑی پڑی گئے، ویران پڑی ہوئی گئے، لوگوں کے گھر گرے پڑے گئے، چھتیں گری ہوئی، اس علاقے
کراچی کے اندر وہ جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے وجود دیکھے جو سڑ گل گئے تھے، ان کی ہڈیاں بھی جاری ہیں، باغات پھولوں سے پھلوں سے لدے ہوئے گئے، آپ نے دیکھا انگور بھی لگے ہوئے گئے، انگور بھی لگے ہوئے گئے، انجیر بھی لگے ہوئے، آپ نے دیکھا تعجب اس بات پہ کیا، ہائے افسوس کل یہاں کتنا قبیلہ آباد تھا، کتنا شہر آباد تھا، لیکن آج یہاں پھل پھول تو سب کچھ گئے، لیکن انہیں کھانے والا کوئی نہیں ہے، کھانے والا کوئی نہیں ہے، انہیں کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑے انگور توڑے کھا لیے، آپ نے کچھ انجیر توڑے وہ بھی کھا لیے، اس کے بعد آپ نے کچھ انگوروں کا رس نکالا، انجیر کا بھی رس ایک برتن میں اسے رکھ لیا۔ آپ جب گھر سے نکلے تھے سفر کا ارادہ تھا، آپ نے کھانا بھی ساتھ لیا تھا، وہ کھانا گرم گرم آپ نے اپنے برتن میں ساتھ لیا ہوا تھا، آپ نے اپنی سواری کو وہیں باندھ دیا، ایک کنارے ایک سائیڈ میں باندھا، دوسری طرف آپ پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے، آپ دیکھنے لگے اس علاقے کو، آپ کے ذہن میں وہ خیال آیا یہ بستی کتنی شانوں سے آباد تھی، اب کیسی برباد کہ پھل تو لگے ہوئے گئے لیکن کھانے والا نہیں ہے، کتنی دنیا رہتی تھی، کیسی یہاں پہ بڑی رنگتیں تھی، بڑی خوبصورتی تھی، لیکن آج ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا۔ اتنا کہتے ہوئے آپ نے جو پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگائی، ٹیک لگا کر کے آپ نے یہ کہا، کیا کہا؟ قالا انا، اس بستی کو، ان لوگوں کو جو اجڑ گئے تباہ ہو گئے، یہاں سے نام و نشان مٹ گیا، کیا تو دوبارہ اسے پھر بھی زندہ کرے گا؟ تعجب کے طور پہ کہا، اتنا کہنا تھا میرے رب قدیم، میرے رب کریم کی طرف سے آپ کو نیند آ گئی، آپ وہیں لیٹے لیٹے جو ہی آپ کو نیند پڑی، میرے رب قدیر نے کیا قرآن کہتا ہے، فَمَاتَهُ اللَّهُ فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر کیا ہوا کہ آپ جو ہی پیچھے لیٹے سے ابھی واپس نہیں جانا، ادھر ہی رکی رہو۔ روح آپ کی جناب والا رک گئی، ٹھہر گئی، رب نے فرمایا روح سے کہ جانا نہیں، رکی رہو۔ بظاہر آپ کا وجود وہیں پڑا رہا، لیکن کہتا فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، رب نے انہیں ایسی موت دی، یعنی روح کو جسم سے جدا رکھا۔ موت کس کا نام ہے؟ جسم سے روح کا جدا ہونا، اور ایسی موت دی، رب فرماتا ہے کہ 100 سال گزر گئے، ثم بعثہ، پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی پہاڑی کے ساتھ بیت المقدس کے سامنے عزیر علیہ السلام جو ٹیک لگا کے لیٹے تھے نا، نیند پڑی، روح پرواز کر گئی اور رب نے اسے روک لیا 100 سال تک۔ جب آپ لیٹے تھے تو آپ کی عمر جو تھی 40 سال کی تھی، کتنی؟ 40 سال کی، اور آپ کے بیٹے بھی تھے گھر میں، جو آپ کا بڑا بیٹا تھا جس کو آپ نے کافی کچھ سکھایا تھا ماشاءاللہ، اور آپ نے خود پڑھایا تھا اس بیٹے کو، اس کی عمر 18 سال تھی، آپ کی داڑھی بھی کالی تھی، بال بھی کالے تھے، 40 سال آپ کی عمر تھی، لیٹے 100 سال گزر گئے۔ اس 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد ثم بعثہ، اللہ نے پھر عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ کتنے؟ 100 سال کے بعد۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے عزیر نبی کو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، رب فرماتا ہے میں نے اپنے نبی عزیر نبی سے پوچھا، قال کم لبثت، اے عزیر
بتا تجھے کتنا ٹائم ہوا، کتنا وقت ہوا یہاں لیٹے ہو؟ صبح کا وقت تھا، صبح جب سورج نکلا ہوا تھا، صبح کا دوپہر سے پہلے کا وقت تھا۔ اب جناب والا جب آپ کو زندہ کیا تو وہ عصر کی نماز کا وقت تھا۔ سبحان اللہ، یہ وقت جو ابھی یہ عصر کا وقت، آپ زندہ ہوئے تو عصر کے وقت تو آپ نے زندہ ہوئے نا عزیر علیہ السلام، تو ظاہر ہے کہ بندہ جب جاگتا ہے بیدار ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی پوزیشن دیکھتا ہے، حالات دیکھتا ہے کہ میرے بستر دیکھتا ہے، جگہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کیا حالت ہوں، اپنی حالت کو دیکھتا ہے۔ عزیر علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے جناب والا اپنے اوپر دیکھا، آپ کے کپڑے بھی سلامت ہیں، سبحان اللہ، کپڑے سلامت، ادھر دیکھا تو کھانا بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھانا بھی، انگور بھی، انجیر بھی، کھانا بھی،